وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات طیبات تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے روئے زمین کے سب سے پاکیزہ خطے اور روئے زمین کے سب سے مقدس حصے اور روئے زمین کے سب سے زیادہ بابرکت، عظمت اور فضیلت والے ٹکڑے خانہ کعبہ کی حقیقی بنیاد اور خانہ کعبہ کی اساسی جڑ اور خانہ کعبہ کی حقیقی آبادی اور خانہ کعبہ کی حقیقی رونق، زیب و زینت جس چیز سے ہے، خانہ کعبہ کی حقیقی بنیاد کا، خانہ کعبہ کی اصل، اساس اور جڑ کا ذکر فرمایا ہے۔ خانہ کعبہ کی ایک بنیاد تو ظاہری بنیاد ہے، پتھروں سے، سیمنٹ اور گارے سے اور اینٹوں سے بنایا گیا گھر، یہ اس کی
ظاہری بنیاد اور ظاہری تعمیر ہے، لیکن اصل اور حقیقی بنیاد خانہ کعبہ کی وہ خوبصورت عمارت نہیں ہے، وہ اس پہ مزین اور منقش غلاف نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی اصل بنیاد اور خانہ کعبہ کی جڑ وہ قیمتی سے قیمتی پتھر اور سونے کے دروازے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالی نے خانہ کعبہ کے اولین بانی اور خانہ کعبہ کے معمار سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی بنیاد جس چیز پہ رکھنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہی نہیں تھا کہ ابراہیم میرا گھر پتھروں سے بناؤ، اللہ نے یہ تو حکم ہی نہیں دیا تھا کہ خلیل میرے گھر کی تعمیر کے لیے فلاں فلاں لکڑی، اس طرح کا دروازہ اور اس طرح کی ظاہری عمارت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جس حقیقی بنیاد کا حکم دیا، جس حقیقی تعمیر کا حکم دیا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد کو ذکر فرمایا ہے۔ بات اچھی طرح سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز پورا موضوع سمجھ آئے گا۔ فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، دونوں باپ اور بیٹے کو اور دونوں نبیوں کو اور خانہ کعبہ کے اولین معماروں کو، خانہ کعبہ کے اولین خدام کو، جو اصل خادم الحرمین تھے، جو اصل حرمین کے معمار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ان طہرا بیتی، اے میرے ابراہیم اسماعیل، میرے اس گھر کی بنیاد طہارت پہ رکھو، میرے اس گھر کی بنیاد پاکیزگی پہ رکھو، میرا گھر بناؤ۔ یا اللہ کس چیز سے بنائیں؟ فرمایا میرا گھر اس کی بنیاد طہارت ہے، میرے گھر کی بنیاد پاکیزگی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیت اللہ کی بنیاد کی نشاندہی فرمائی۔ فرشتے نے آ کے بتایا کہ اصل بنیاد یہاں ہے، اور اصل بنیاد یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اصل بنیادوں کی نشاندہی کی گئی، ابراہیم ان بنیادوں پہ میرا گھر بناؤ۔ تو ابراہیم گھر بنانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتیا،
اے ابراہیم میرا گھر بناؤ۔ یا اللہ کیسے بناؤں؟ فرمایا میرا گھر بناؤ، اس کی بنیاد طہارت پہ رکھو، اس کی بنیاد پاکیزگی پہ رکھو۔ تو حضرات گرامی، خانہ کعبہ کی اصل بنیاد طہارت ہے، خانہ کعبہ کی اصل اساس اور جڑ طہارت ہے۔ اور طہارت کس چیز سے؟ لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، میرے اس گھر میں شرک کا نام و نشان نہ ہو، اس گھر میں شرک کے آثار نہ ہوں، شرک کی ذرہ بھر آمیزش نہ ہو، میرا گھر پاک ہو شرک سے، میرا گھر پاک ہو بت پرستی سے، میرا گھر پاک ہو غیر کی غلامی سے، میرا گھر پاک ہو طاغوت اور شیاطین کی پرستش سے۔ لا تشرک بی شیئا، اس گھر میں شرک نہ ہو، بلکہ وطہر، میرے گھر کو شرک سے پاک رکھو۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ بیت اللہ کی اصل بنیاد، بیت اللہ کی اصل اساس شرک سے پاکیزگی پہ ہے۔ بیت اللہ بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ شرک سے انسانیت کو چھڑایا جائے، بت پرستی سے پاک رکھا جائے۔ تو فرمایا وطہر بیتیا للطائفین، میرے گھر کو پاک رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ اگلی بات بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیں، ابراہیم علیہ السلام کو اس حکم کی تعمیل میں اور اس حکم کو پورا کرنے میں اتنی فکر تھی، ابراہیم علیہ السلام اس امر کو، اس حکم کو پورا کرنے میں اتنے فکر مند تھے۔ ظاہر ہے کہ رب العالمین نے خلیل سے فرمایا تھا میرے گھر کو پاک رکھو، تو ابراہیم نے اس کا کتنا فکر کیا، اللہ کے گھر کو پاک رکھنے کی کتنی جد و جہد کی۔ جب خلیل اللہ نے اس گھر کے لیے دعائیں کیں، اس کی آبادی کے لیے دعائیں کیں، جو سب سے پہلی دعا تھی، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں میرے رب اس شہر کو، اس گھر کو امن والا بنا دے۔ آگے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، یا اللہ مجھے میری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھنا۔ ان نعبد الاصنام، اس گھر میں آ کے بت پرستی نہ شروع کر دیں، میری نسلوں کو، میرے آنے والے بچوں کو، میری آنے والی اولاد کو، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، مجھے بھی میری اولاد کو بھی یا اللہ بتوں کی پرستش سے بچائے رکھنا، اس لیے کہ تو نے حکم دیا ہے کہ میرا گھر پاک ہو۔ یا اللہ میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، میری اولاد کو مجھے بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ یہ دو باتیں، اب ان دو باتوں کو ذہن میں بٹھا کے ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا تھا وَطَہِّرْ بَیْتِیَ، ابراہیم میرے گھر کو پاک رکھنا، بت پرستی سے پاک رکھنا، اور حکم دیا تھا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، ہر قسم کے بتوں کی گندگی سے، غلاظت سے، بتوں کی نجاست سے میرے گھر کو پاک رکھنا۔ ذہن میں
سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو بنا رہے تھے تو کسی کے تصور میں وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ بیت اللہ میں بت پرستی ہوگی. کسی کے حاشیہ گمان میں، حاشیہ خیال میں دور دور تک نہیں آ سکتا تھا کہ بیت اللہ میں بتوں کی پوجا شروع ہو جائے گی. لیکن چونکہ رب العالمین عالم ما کان ما یکون ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا ایک وقت ایسا آئے گا، انسانیت ایسی پستی میں، ایسی ذلت میں چلی جائے گی کہ میرے اس گھر میں، جس گھر کی بنیاد ہی طہارت پہ ہے، بتوں کی آزادی سے ہے، بتوں کی تردید پہ ہے، میرے اس گھر میں بتوں کی پرستش شروع ہوگی. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے دنیا سے، اسماعیل علیہ السلام تشریف لے گئے. پھر یہ خاندان چلتا رہا اور مختلف لوگ خانہ کعبہ کے متولی بنتے رہے اور اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت ہوتی رہی. اس بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں اللہ ہی کا نام لیا جاتا رہا. سال ہا سال گزرے، صدیاں گزری، زمانے گزرے. پھر وہ وقت آیا جس کو اقبال نے کہا زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن. پھر جب زاغوں کے تصرف میں یہ بیت اللہ آیا، وہ عمر بن لحی خزاعی قبیلہ بنو خزاع کا شخص تھا. عمر بن لحی جب وہ بیت اللہ کا متولی بنا اور اس کی بنیاد یعنی اس کی شہرت اور اس کی تربیت انتہائی اچھے ماحول میں ہوئی تھی، نیکی میں بڑا مشہور تھا، صدقہ خیرات میں بڑا مشہور تھا، اور انسانیت کی ہمدردی بھلائی میں عمر بن لحی بڑا مشہور تھا. وہ عمر بن لحی قبیلہ بنو خزاع کا فرد بیت اللہ کا متولی بنا، بیت اللہ کی خدمت کرتا رہا اور اسی دوران وہ ملک شام میں تجارت کی غرض سے گیا اور اس نے ملک شام میں جا کے دیکھا کہ ملک شام کے لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ملک شام کے لوگ بتوں کو پوجتے ہیں. بھئی تمام احباب توجہ کے ساتھ بات کو سمجھیں. انشاءاللہ العزیز یہ وہ باتیں ہیں جو عام آپ نے پہلے سنے نہیں ہوں گی. کر سب سستی دور کریں جی، ماشاءاللہ جاگ کے بیٹھیں جی. سب حضرات توجہ کے ساتھ بات کو سمجھیں. سب سے پہلے عمر بن لحی نے بیت اللہ میں متولی ہونے کے بعد، بیت اللہ کا خادم ہونے کے بعد ملک شام کا سفر کیا اور ملک شام میں لوگوں کو دیکھا کہ بتوں کو پوجتے ہیں. تو عمر بن لحی وہاں سے ایک بت لے کے آیا. وہ سب سے پہلا بت حبل تھا، اور حبل بت اصل میں وہ تھا جس کو قرآن کریم نے کہا اتدعون بالا. وہ ملک شام کے لوگ اسے بال کا نام دیتے تھے کہ ہمارا یہ دیوتا، اس کا نام بال ہے. وہ بال بت جب ملک شام سے عمر بن لحی لے کے آیا، مکے میں وہی بال حبل کے نام سے پکارا جانے لگا. یہ سب سے پہلا حبل بت تھا جو عمر بن لحی نے خانہ کعبہ کے پاس زمزم کے کنویں کے پاس آ کے نصب کیا. یہ سب سے پہلے شرک کی بنیاد تھی، شرک کی اساس تھی جو عمر بن لحی نے بیت اللہ میں رکھی. وہ حبل بت وہاں پہ نصب کیا گیا.
پھر حبل بت کے بعد منات بت شروع ہوا، منات کے بعد لات آیا، عزا آیا، اصاف اور نائلہ آئے۔ پھر اس عرب میں اور خانہ کعبہ میں، مکہ مکرمہ میں بت پرستی جو شروع ہوئی، ہر قبیلے کا اپنا الگ بت بنا، ہر خاندان کا الگ بت بنا۔ وہ بت پرستی اتنی عام ہوئی، بت پرستی اتنی عام ہوئی، کوئی گھر بتوں سے خالی نہ تھا اور کوئی قبیلہ بتوں سے خالی نہ تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا بت، ہر خاندان کا اپنا بت، ہر علاقے کا اپنا بت، پورے عرب میں بت ہی بت پھیل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے عمر بن لہئی کو دیکھا، رأیت یجر امعاءہ فی النار، میں نے اسے جہنم میں دیکھا، اور جہنم میں اس حال میں دیکھا اس کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں، اور اپنی باہر نکلی ہوئی آنتوں کو گھسیٹتا ہوا جہنم میں پھر رہا ہے۔ وہ عمر بن لہئی جو عرب میں بت پرستی کا بانی تھا، عرب میں بت لانے کا جس نے آغاز کیا، وہ بیت اللہ کا متولی ہونے کے بعد بت پرستی میں ملوث ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں یہ سزا دی، فرمایا وہ جہنم میں اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا ہے۔ تو یہ بت پرستی عرب میں، مکہ میں اتنی عام ہوئی، اتنی عام ہوئی۔ پھر آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور فاتح بن کے آئے، مکہ مکرمہ میں آپ بطور بحیثیت فاتح کے آئے، پھر اس وقت مکہ کی حالت یہ تھی، یعنی مکہ سے مراد خاص خانہ کعبہ کی حالت یہ تھی، خانہ کعبہ میں بت ہی بت تھے، 360 بت کم و بیش خانہ کعبہ کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے، اور خانہ کعبہ کے اندر بت ہی بت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتوں کو جو گرانا شروع کیا، توڑنا شروع کیا۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ چھڑی مبارک سے اشارہ فرماتے، ہلکا سا اشارہ بت پہ ہوتا، جاء الحق وزہق الباطل کا نعرہ لگتا، بت زمین پہ گراتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں سے اللہ کے گھر کو پاک فرمایا، اور پھر جب آپ اندر داخل ہوئے، اندر تصویریں تھیں، مورتیاں تھیں، وہی شکلیں تھیں، اور کیا کہا جاتا تھا، یہ ابراہیم کی معاذ اللہ تصویر ہے، یہ اسماعیل کی مورتی ہے، یہ فلاں کی مورتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان مورتیوں کو توڑا، ان تصویروں کو توڑا، اور پھر آپ باہر تشریف لائے۔ آپ نے مختلف صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جس قبیلے میں تمہیں کوئی بت نظر آئے اس بت کو توڑ دو، جس شہر میں جس علاقے میں کوئی بت نظر آئے اس بت کو فنا کرو۔ پھر صحابہ کرام کی ٹولیاں اور دستے، صحابہ کرام کے وفود گئے، پھر مکہ کی زمین سے بتوں کو پاک اور طاہر کرنے کا عمل شروع ہوا۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ کو جو حکم دیا گیا تھا، طاہر بیتیا، میرے گھر کو پاک رکھنا، اس اپنے باپ کو ملنے والے حکم پہ سب سے بڑھ کے عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پھر بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور بتوں کو توڑا، اور پھر وہ وقت آیا کہ پورے مکہ میں اور خانہ کعبہ میں بت پرستی بے نام و نشان ہو گئی، بت پرستی ملنے سے، ڈھونڈنے سے نہیں ملتی تھی۔ پھر یہ مکہ سے باہر پورے عرب میں بت پرستی کا جو خاتمہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے دور اقدس میں پوری عرب کی سرزمین کو بتوں سے پاک فرمایا، اور بتوں سے پاک فرما کے آپ نے پھر یہ بھی اعلان فرما دیا، سن لیجئے، فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اے میرے ماننے والو، جس طرح میں نے بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے
بتوں کو پاک کیا ہے، مکہ سے بتوں کو پاک کیا ہے، اور پوری عرب کی سرزمین سے بتوں کو پاک کر دیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے میرا فرمان سن لو، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، پورے جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دو، اس لیے کہ یہود و نصارہ اس وقت بت پرستی کے بڑے شاہکار تھے، بت پرستی کی دعوت دینے والے تھے۔ تو آپ نے بتوں کو پاک کیا، بت پرستی کی دعوت دینے والوں کو عرب سے نکالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ جد و جہد کر کے پوری مکے کی سرزمین کو، عرب کی سرزمین کو بت پرستی سے اور بت پرستی کے تمام مظاہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پاک فرما دیا۔ پھر آپ کی حیات طیبہ میں کوئی بت نہ رہا، پھر آپ کی حیات طیبہ میں شرک بے نام و نشان ہوا، اور ایسا بے نام و نشان ہوا، پھر ایسا بے نام و نشان ہوا، وہ لوگ جو بت پرستی کے اتنے عادی تھے، ہر وقت بت پرستی میں ملوث رہتے تھے، پھر وہی تھے جو بطور استہزاء کے بتوں پہ آ کے پیشاب کیا کرتے تھے، بطور تمسخر کے بتوں پہ آ کے غلاظت ڈالتے تھے۔ عمر بن جموح کا واقعہ تفصیل کے ساتھ احادیث میں آتا ہے۔ عمر بن جموح بہت بڑے بت پرست تھے، ان کے بیٹے پہلے مسلمان ہو گئے، پہلے مسلمان ہوئے، ابا کو سمجھاتے تھے، ابا کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی تھی، ابا بوڑھے تھے، بیٹے جوان تھے، تو بیٹوں نے کیا کرنا، رات کے وقت ابا حضور کے بت کو اٹھانا، اور بت کو اٹھا کے کبھی جا کے کسی کنویں میں پھینک دینا، بت کو اٹھانا اور کبھی جا کے روڑی پہ پھینک آنا، بت کو اٹھانا اور کبھی جا کے جنگل بیابان میں صحرا میں پھینک آنا۔ عمر بن جموح صبح اٹھتے، کہاں گیا میرا معبود، کہاں گیا میرا بت، تلاش کرتے ہوئے آتے، کبھی آتے کنویں میں لٹکا ہوا پاتے، کبھی روڑی پہ پڑا ہوا پاتے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کی نفرت صحابہ کے دلوں میں، مکہ کے باشندوں کے دلوں میں ایسی بت پرستی کی نفرت ڈال دی، جن کا بتوں کے بغیر گزارا نہیں تھا، وہی بتوں پہ پیشاب اور گندگی اور غلاظت کر کے ان کی بے بسی کا اظہار کرنے لگے کہ ایسے بے بس ہیں، ایسے بے کس ہیں۔ تو حضرات گرامی، بیت اللہ کی بنیاد طہارت پہ ہے، بیت اللہ کی بنیاد پاکیزگی پہ ہے، بیت اللہ کی بنیاد شرک سے نفرت پہ ہے، اور شرک کے تمام مظاہر اور شرک کے تمام مناظر سے پاکیزگی پر بیت اللہ کی بنیاد ہے۔ اور پھر وہ سمجھ لیں ایک وقت آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے کہ جس طرح مکہ میں اور خانہ کعبہ میں بت رکھے گئے اور اس کے متولیوں نے یہ حرکت کی، آپ نے خبر دی ہے قیامت سے پہلے یہ مناظر پیش آئیں گے۔ وہ انشاءاللہ العظیم میں اگلے جمعہ بیان کروں گا وہ احادیث کہ آپ نے قیامت سے پہلے جو علامات بیان فرمائی کہ پھر مکہ میں خانہ کعبہ میں بت پرستی شروع ہوگی، پھر اسی مکہ کی سرزمین میں بتوں کو پوجا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھ لیں، بیت اللہ، اللہ کا گھر، پوری روئے زمین میں سب سے زیادہ عظمت والا، فضیلت والا ہے۔ جب اس گھر میں ابراہیم خلیل اللہ سجدہ کرنے والے تھے اور اسماعیل ذبیح اللہ اس پہ آمین کہنے والے تھے، جب بیت اللہ کو بنا رہے تھے اس وقت بھی بیت اللہ عظمت والا تھا، جب انبیاء بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے بیت اللہ اس وقت بھی عظمت والا تھا، جب رسول اس گھر کا چکر لگا رہے تھے اس وقت بھی بیت اللہ عظمت والا تھا، جب فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اس وقت بھی عظمت والا تھا۔ اور سنو، جب بیت اللہ میں 360 بت رکھے گئے بیت اللہ اس وقت بھی اتنی ہی عظمت والا تھا۔ جب 360 بت رکھ کے شرک کا سب سے بڑا گڑھ اسے بنا دیا گیا تب بھی بیت اللہ عظمت والا تھا۔ کیا معنی؟ کسی کی حرکت شنیعہ سے، کسی کی حرکات بد سے بیت اللہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نہ فرق آ سکتا ہے۔ بیت اللہ کو اللہ نے عظمت دی ہے، قیامت تک عظمت والا رہے گا۔ اور میرے بھائیوں سن لو، توجہ کے ساتھ سن لو، بیت اللہ کا خادم کوئی نہیں ہے،
کوئی نہیں بیت اللہ کا خادم، کوئی یہ مت سمجھے کہ میں بیت اللہ کا خادم ہوں، بلکہ بیت اللہ سب کا خادم ہے۔ ہاں، بیت اللہ سب کا خادم ہے۔ جو آپ اپنے آپ کو خادم الحرمین کہلواتے ہیں، وہ خادم الحرمین نہیں، حرمین تو ان کی خدمت کر رہا ہے۔ حرمین کے صدقے میں اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے۔ حرمین کی خدمت کے نام سے جو کام کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو اعزاز دیا ہے۔ اور سنو، حرمین کی اصل آبادی وہ اللہ کی عبادت ہے، اصل آبادی طواف ہے، اصل آبادی اور اصل رونق اور زیب و زینت وہاں پہ حجاج اور عمرہ کرنے والوں کی کثرت ہے۔ ہر وقت لبیک لبیک کی صدائیں ہوں اور بیت اللہ بھرا ہوا ہو اور عالم اسلام سے مسلمان بغیر کسی روک ٹوک کے وہاں پہ جائیں، یہ بیت اللہ کی آبادی ہے۔ تو بیت اللہ کی خدمت جو کرتا ہے، بیت اللہ کی خدمت نہیں کرتا، اصل میں اپنی ہی خدمت کرتا ہے۔ بیت اللہ کی خدمت کرنے والا اپنی خدمت کرتا ہے، وہ اپنی ہی خدمت کرتا ہے۔ شیخ سعدی نے کیا خوب فرمایا تھا، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، فخر نہ کرو کہ میں بادشاہ کا خادم ہوں، نانا فخر نہ کرو میں بادشاہ کا خادم ہوں، بادشاہ کا احسان مانو کہ بادشاہ نے اپنی خدمت کے لیے تمہیں رکھ لیا ہے۔ یہ مت فخر کرو کہ ہم حرمین کے خادم ہیں، بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے تمہیں اس کی خدمت کے لیے وقف کر منتخب کر لیا ہے اور تمہیں اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو حضرات گرامی، متولی بیت اللہ کا عمر بن لوہی بنا، اس نے یہاں بت پرستی کا آغاز کیا۔ پھر قیامت سے پہلے بیت اللہ میں کیسے بت پرستی ہوگی اور پھر کیسے ویرانی آئے گی اور کیسے تباہی اور بربادی آئے گی، کیسے قیامت آئے گی، یہ حصہ انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیت اللہ سے محبت اور بیت اللہ سے عقیدت نصیب فرمائے اور بیت اللہ کی حقیقی آبادی کی توفیق اللہ تعالی ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔